نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ فصل دوم ہے متوکلین کے اعمال۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ توکل کا مطلب ہر قسم کی کوششوں اور تدابیر کو ترک کر دینا اور چیتڑے کی طرح زمین پر گر پڑنا ہے۔ چیتڑا کہتے ہیں پھٹے پرانے کپڑے کو، یا خود کو ایسا بنا لینا ہے گویا ذبح شدہ جانور کا گوشت قصاب کے سامنے پڑا ہے، یعنی کسی ذبح شدہ بکرے کو جیسے کسائی کے آگے رکھا ہوا ہو۔ یقیناً یہ جاہلوں کا خیال ہے اور ایسا عقیدہ شریعت میں حرام ہے۔ شریعت نے توکل کرنے والوں کو مقربین میں شامل کیا ہے اور بتایا ہے کہ توکل کی تاثیر مقاصد کے لیے انسان کی حرکت اور کوشش سے ظاہر ہوتی ہے۔ توکل کی تاثیر یعنی اثر مقاصد کے لیے یعنی مختلف کاموں میں جو مقصد ہوتے ہیں انسان کی حرکت اور کوشش سے ظاہر ہوتی ہے۔ مثلا انسان کوئی نفع حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، جیسے کسی موجود چیز کی حفاظت کے لیے یا کسی آنے والی تکلیف سے بچنے کے لیے، جیسے حملہ آور کو روکنا، یا کسی ایسی تکلیف کو دور کرنا جس میں مبتلا ہو، جیسے بیماری کا علاج کرنا وغیرہ۔ انسان کی سعی اور جد و جہد ان چار قسموں سے باہر نہیں ہوتی، یعنی آپ جو بھی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کہیں آتے ہیں جاتے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی جتنی بھی حرکتیں ہوتی ہیں وہ ان چار قسم کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نفع کا حاصل کرنا، یعنی کوئی فائدہ اٹھانا، اور جن اسباب سے نفع حاصل کیا جاتا ہے ان کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اسباب یقینی ہوں، جیسے وہ اسباب جن سے اللہ تعالی کی تقدیر اور مشیت سے مسببات ہمیشہ کے لیے وابستہ ہیں اور ان میں کبھی جدائی نہیں ہوتی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص بھوکا ہو اور سامنے رکھے ہوئے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھائے اور کہے میں متوکل ہوں۔ توکل کی غلط توجیہ ہے یہ توکل کی غلط توجیہ ہے۔ کون سی؟ کہ چیز سامنے اور انسان کوشش نہ کرے۔ مطلق حرکت نہ کرنے اور کوشش سے بالکل کنارہ کش ہو جانے کا کہیں بھی حکم نہیں ہے کہ انسان ہاتھ ہی نہ اٹھائے، ہاتھ ہی نہ بڑھائے، کچھ کر کے ہی نہ دے اور کہے کہ میں توکل کر رہا ہوں۔ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا، لقمہ منہ میں رکھنا، اسے چبانا اور نگلنا سب کوشش کے ذیل میں آتا ہے، اور ایسی کوششوں کو کوئی بھی ترک نہیں کر سکتا، یعنی یہ کوشش سب کو کرنی پڑتی ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بغیر کھانا کھانے کے سیر کر دے، یعنی پیٹ بھر جائے آپ کا، یا کھانے میں حرکت پیدا کر دے کہ وہ خود بخود منہ میں آ جائے، یعنی مرغی کی ٹانگ جو ہے وہ خود چل کے آپ کے منہ تک چلی جائے یا وہ اڑ کے پہنچ جائے، یا کسی فرشتے کو مقرر کر دے کہ وہ اس کو چبا دے اور آپ کے معدے میں پہنچا دے۔ اگر کوئی ایسا خیال کرتا ہے تو سنت اللہ سے بے خبر ہے، یہ توکل نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ بغیر بیج کے کھیتی اگا دے گا تو یہ سب دیوانگی ہے۔ عمل چھوڑنا توکل نہیں ہے، بلکہ توکل ایک علم اور ایک حال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی توکل کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم۔ علم تو یہ ہے کہ تو جانے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے اور ہاتھ اور اسباب اور حرکت کی قوت کو پیدا کیا اور اسی نے تجھے کھلایا اور پلایا ہے، اور حال یہ ہے کہ تیرا دل اور تیرا اعتماد اللہ تعالیٰ کے فضل پر ہو، یعنی ہاتھ سے ایکشن ہو اور دل میں اعتماد ہو کہ اللہ کا فضل ہے یہ، نہ کہ ہاتھ اور کھانے پر کہ ہاتھ ہے ذریعہ اور ہاتھ ہی ہے کھلانے والا، یا یہ کہ کھانا ہی سب کچھ ہے، یعنی کھانا منہ میں ہو لیکن دل میں خیال اللہ کی طرف سے ہو کہ وہ مجھے کھلا رہا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تیرا ہاتھ خشک ہو جائے اور تیری حرکت باطل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی کو تجھ پر غالب کر دے اور وہ تجھ سے کھانا چھین لے۔ تو کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا توکل کے منافی نہیں ہے، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانا توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ ایسے اسباب کا ہے جو یقینی نہیں ہے لیکن عموماً
مسببات ان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ایسے آدمی کی ہے جو شہروں سے دور آباد ہو جائے اور سفر کی نیت سے ایسے جنگلوں کی طرف نکلے جدھر کوئی انسان شاذ و نادر ہی جاتا ہو اور اپنے ساتھ زیادہ راہ بھی نہ لے جائے، تو یہ آدمی اللہ تعالیٰ کا امتحان لینے والا ہے اور اس کا یہ کام ناجائز ہے۔ اسے تمام معاملات پر غور کرنے اور زیادہ راہ لینے کا حکم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی سفر کیا تو زیادہ راہ بھی لیا۔ زیادہ راہ کیا ہوتا؟ راستے میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں، وہ مثلا کھانا وغیرہ یا کپڑے یا اور اسی طرح کے استعمال کی چیزیں، اور منزل تک رہنمائی کرنے کے لیے کسی واقف کار کو بھی ساتھ لیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے مدینہ، تو ایک مشرک سے آپ نے طے کیا تھا کچھ معاوضہ، شاید عبداللہ بن عریقت اس کا نام تھا، کہ جو آپ کے لیے مدینہ تک راستہ دکھانے کا ذریعہ بنا تھا، تو اس کو اجرت پر لے کر اسے اپنا ہادی مقرر کیا اور منزل تک اس نے پہنچایا ایک طرح سے۔ تو اس سبب کو اختیار کرنا کیا تھا؟ کہ اللہ پہ بھروسہ نہیں تھا کہ میں اللہ کے راستے میں نکل رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے پہنچا دے گا۔ بات یہ کہ پہنچائے گا تو اللہ ہی، لیکن یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے کہ تم اسباب کو بھی ساتھ لو، انتظام بھی کرو۔ تیسرا درجہ ایسے اسباب کا ہے جو کسی مقصد کے حصول میں معاون بنتے ہیں۔ تیسرا درجہ ان اسباب کا ہے جو کسی مقصد کے حصول میں معاون بنتے ہیں، انہیں اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں۔ ہاں، اگر وہ زیادہ ضرورت چیزیں اکٹھی کر لے تو اسے حریص کہا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس وقت آپ آئے ہیں تو آنے کے لیے آپ کو کوئی سواری چاہیے ہوگی، اور ایک سواری کافی تھی کیونکہ آپ ایک وقت میں ایک ہی کار میں بیٹھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ اپنے لیے 2-3 آرڈر کر لیں اور بیٹھے ایک پر، تو وہ جو 2-3 ہے وہ کس میں آئے گا؟ پھر ہرس میں آئے گا۔ کسی بھی چیز میں ضرورت کی حد تک اسباب اختیار کرنا یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ مثلاً آپ کو لکھنا ہے، لکھنے کے لیے ایک پین کافی ہے، اور اگر آپ لالچ میں 10-20 اکٹھے کر لیتے ہیں تو ہرس ہے۔ یاد رہے، کسب کا چھوڑنا توکل نہیں ہے، یہ ان کم کوش لوگوں کا کام ہے۔ کم کوش کا کیا مطلب ہے؟ جو کم کوشش کریں، جو راحت پسند ہوتے ہیں اور بہانہ توکل کا کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، متوکل وہ ہے جو زمین میں بیج ڈالے اور پھر اللہ پہ توکل کرے۔ یہ نہیں کہ انسان اپنی سستی کے مارے کوئی کام نہ کرے اور پھر کہے کہ میرا تو اللہ پہ بھروسہ ہے، بس خود ہی وہ میرے لیے ضرورت کی چیزیں فراہم کر دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کی حرص توکل کے خلاف ہے۔ اگر ایک آدمی جائز کام کر کے روزی حاصل کرے اور اپنے حالات کا اندازہ کر کے بال بچوں کے لیے محفوظ رکھے اور ان کی آسائش کے لیے سوچے، تو یہ توکل کے خلاف نہیں۔ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ چیز زہد کے بھی خلاف نہیں کہ آپ ہفتے بھر کی گروسری کر کے آپ لا کے اپنے فریج میں رکھ لیں، یا سیزن بھر کے لیے چاول اکٹھے خرید لیں، یا اسی طرح بعض لوگ گندم اکٹھی خرید کے رکھ لیتے ہیں، یا ایک سیزن کے لیے چینی وغیرہ خرید لیتے ہیں۔ جو بھی چیزیں زیادہ استعمال ہوتی ہیں ان کو ایک ہی دفعہ لے کے رکھ دیتے ہیں تاکہ روز روز مارکیٹ نہ جانا پڑے، گھر والوں کے لیے بھی سہولت ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ توکل کے خلاف نہیں، یہ سہولت کے لیے ہے اور یہ ہرس میں نہیں آئے گا۔ صحیحین میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نذیر کی کھجوروں کو بیچ دیا کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کے لیے سال بھر کا خرچ رکھ لیا کرتے تھے۔ بنو نذیر جو تھے وہ یہود تھے جو خیبر میں جا کر آباد ہوئے تھے، پھر مسلمانوں نے خیبر فتح کیا اور وہاں سے جو اموال حاصل ہوئے ان کو مختلف لوگوں پہ تقسیم کیا گیا، تو مختلف لوگوں کے حصے میں کچھ باغات اور زمینیں وغیرہ آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں بھی آیا تھا۔ تو ظاہر خیبر اور مدینہ میں کافی فاصلہ ہے، تو وہاں جا کر رہ تو نہیں سکتے تھے، اور جو کچھ وہاں پر ان باغوں میں آتا اس کو بیچ کر سال بھر کا خرچ اپنے اہل و عیال کے لیے فراہم کرتے۔ تو یہ توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ذخیرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تو جواب یہ ہے کہ انہیں ایسے مہمانوں کی میزبانی کرنی ہوتی تھی جو خالی ہاتھ ہوتے تھے۔ اصحاب صفہ کا یہی حال تھا، چنانچہ ایسی صورت میں یہی بہتر تھا کہ جو کچھ حاضر ہو سب خرچ کر دیا جائے،
یعنی مہمانوں کا اس سے خیال رکھا جائے. یعنی حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ذخیرہ نہ کریں کیونکہ ضرورت مند موجود ہیں. گویا یہ معاملات کو حسن و خوبی سے نبھانے کی تاکید تھی، حلال چیزوں کے ذخیرہ کرنے پر پابندی نہ تھی. یعنی اصل بات یہ ہے کہ کس موقع پر کس اعتبار سے کون سی بات کہی گئی ہے. مثلا اگر کوئی شخص بھوکا بیٹھا ہے اور آپ اپنے کل کے لیے کھانا بچا کے رکھ لیں تو بات یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ پرائرٹی کیا ہے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا، اور اگر کوئی بھوکا ہو تو پھر ذخیرہ اندوزی منع ہے. لیکن اگر سب کے پاس اپنی ضرورت کا ہے اور کوئی شخص اس کو سٹاک کر لیتا ہے اپنی سہولت کے لیے، تو سہولت کے لیے سٹاکنگ جو ہے وہ منع نہیں ہے، یہ ہولڈنگ میں نہیں آتا. نمبر 3، ایسے اسباب کا فراہم کرنا جن سے تکلیف دور ہو اور ضرر کو دور کرنے والے اسباب کو چھوڑ دینا توکل کے خلاف نہیں. ایسے اسباب کا فراہم کرنا جن سے تکلیف دور ہو، مثلا اگر آپ کے گھر میں کارپیٹ ہے تو اس کے لیے ہوور خریدنا، اور ضرر کو دور کرنے والے اسباب کو چھوڑ دینا، مثلا کوئی ایسا کھانا کھانا چھوڑ دینا یا ایسی جگہ پہ جانا چھوڑ دینا جس سے انسان بیمار ہو جائے، اسے تکلیف ہو جائے، یہ توکل کے خلاف نہیں. مثلا درندوں کی زمین، سیلاب کی جگہ یا گرنے والی دیوار کے نیچے سونا منع ہے. اسی طرح ذرا پہننا، دروازہ بند کرنا، اونٹ کو رسی سے باندھنا توکل کے خلاف نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ اپنے ہتھیار اپنے پاس رکھیں. اور جہاں ہجرہم کی بات آتی ہے وہاں یہ کہ اپنی احتیاط لیے رکھیں، بچاؤ کیے رکھیں. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کا گھٹنا باندھ کر توکل کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر توکل کرو. ہاں یہ بات ضروری ہے کہ ان ساری چیزوں میں بھروسہ مسبب پر رکھے نہ کہ اسباب پر، اور اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی رہے. مسبب سے مراد کون ہے؟ جو اسباب پیدا کرتا ہے، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھے نہ کہ چیزوں پر بھروسہ. اگر کسی کا سامان چوری ہو جائے اور اسے یہ خیال آئے کہ اگر احتیاط کرتا تو چوری نہ ہوتا، یا اس پر اللہ کا شکوہ کرے، تو وہ توکل سے بہت دور چلا گیا. یہ توکل کے خلاف ہے. بات معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر طبیب کی طرح ہے. تقدیر طبیب کی طرح ہے. اگر طبیب یعنی ڈاکٹر مریض کو کوئی چیز کھانے کو دیتا ہے تو مریض خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر وہ اس کو میرے لیے مفید نہ سمجھتا تو مجھے نہ دیتا، اور اگر منع کرتا ہے تو پھر بھی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ غذا میرے لیے مضر نہ ہوتی تو مجھے منع نہ کرتا. یہ ایسے ہی ہے نا جیسے اگر انسان اللہ پر توکل کرتا ہے اور اگر اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ اس میں ضرور کوئی بہتری، اگر یہ تکلیف آئی ہے تو ضرور میرے حق میں بہتر ہے، کیونکہ اگر یہ بہتر نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف نہ دیتا. یعنی انسان کس قدر مثبت اور پازیٹیو سوچ ہو جاتی. اور اگر وہ کسی چیز کا انتظار کرتا اور وہ نہیں ملتی اس کو تو سوچتا ہے کہ اگر میرے لیے اچھی ہوتی تو مجھے مل جاتی. یعنی کسی بھی حال میں وہ ناراض نہیں ہوتا. معلوم ہونا چاہیے کہ جس کا اللہ تعالیٰ کی مہربانی میں اتنا بھی اعتقاد نہ ہو جتنا مریض کو حاذق اور مشفق طبیب پر ہوتا ہے تو وہ توکل کے عام مفہوم سے بھی آشنا نہیں، یعنی اس کو کچھ بھی پتا نہیں. پھر توکل یہ ہے کہ اگر اس کا سامان چوری ہو جائے تو تقدیر پر خوش رہے اور لینے والے کو معاف کر دے کہ یہ بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوا ہے اور اس میں ضرور کوئی بھلائی. مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ ایک موقع پر میں نے ہاتھ سے کچھ چیزیں بنائی تھی، بہت محنت سے کچھ کشنز میں نے بنائے تھے، اور ان کشنز کے ہر دھاگے میں میں نے کچھ کاڑا تھا. یعنی پوری جو سرفیس تھی اس پر میں نے کشیدہ کاری کی تھی. 5 کشن ایسے بنائے تھے. اور ہوا یہ کہ وہ شادی کے بعد جہاں رکھے ہوئے تھے میں وہاں تھی نہیں خود، تو وہ گھر خالی تھا، تو کوئی چور آیا اور وہ سب کچھ لے گیا، بلکہ اور بھی جو چیزیں میرے جہیز وغیرہ کی تھی وہ بھی چلی گئی. تو میں اس وقت دوسرے شہر میں تھی، مجھے کسی نے فون پر بتایا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور میں نے فوراً یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ اور کام لینا چاہتا ہے. اس کو یہ پسند نہیں کہ میں ان چیزوں میں مزید اپنا وقت ضائع کروں جو اب تک ضائع کر چکی ہوں، بس اسی سے توبہ کروں. اور الحمدللہ دل میں نہ پھر کوئی غم رہا، نہ افسوس، اور نہ ہی دوسری دفعہ کوئی حسرت کی بات آئی. تو اسی طرح یہ ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ سے چلی جائے
فوراً سوچیں کہ اس میں ضرور اللہ کی طرف سے کوئی بہتری ہے، بھلائی ہے، اور اسی میں اللہ نے میرے لیے خیر رکھی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ واقعی وہ میرے لیے بہت بڑی بھلائی تھی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ لے لیا جو میرے حق میں اچھا نہیں تھا، اور مجھے وہ دے دیا اس کے بدلے میں جو انشاءاللہ میرے حق میں اچھا ہوگا، یعنی قرآن کی خدمت کا موقع. کیونکہ اس سے پہلے مجھے واقعی گھر بنانے اور سجانے اور ڈیکوریشنز اور پینٹنگز اور ڈرائنگز اور بہت سی چیزوں کا بہت شوق تھا. وہ ہر لڑکی میں ہوتا ہے، کوئی انوکھا شوق نہیں تھا. عموماً یہ چیزیں لڑکیوں کی فطرت میں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارا کلچر اور معاشرہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی تو اس کے لیے تمہیں سینا، اوڑھنا، پہننا. اب تو خیر سینے کی نہیں اتنا مشورہ دیا جاتا، لیکن جب ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا جاتا تھا کہ اپنے کپڑے خود سینے آنے چاہیے، استری آنی چاہیے، پہننا آنا چاہیے، کلر میچنگ آنی چاہیے، اور ہر چیز آنی چاہیے تاکہ پرفیکٹ خاتون ہو. اور اس کے لیے کافی کھچائی ہوتی تھی. لیکن اب یہ روایات بھی ختم ہو گئی ہیں. خیر ایک لحاظ سے تو اچھا ہی ہے، لیکن ایک لحاظ سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات عورت ہی نہیں لگتی، کیونکہ جب گھر سے کوئی دلچسپی نہ ہو تو پھر گھر کیسے بنے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ضرورت کا بس گھر ہو جس میں انسان کی ضرورت پوری ہو، مگر تعیش کی طرف نہ جائے، عیش و عشرت کی طرف نہ جائے. تو اللہ تعالیٰ جب ایسی چیزیں بندے سے لے لیتا ہے کہ بس کافی. اب جیسے ایک بچہ کوئی گیم کھیل رہا ہوتا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھیل بس اس حد تک ہی اس کے لیے کافی، اس سے آگے اس کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو وہ لے لیتے ہیں اس کے ہاتھ سے کہ بس انف از انف. تو ایسے میں شاید اس بچے کو تو سمجھ نہ آئے، لیکن لینے والے کو اچھی طرح سمجھ ہوتی ہے کہ جو کچھ انہوں نے لیا ہے وہ لینا کس قدر فائدہ مند ہے اس کے لیے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ہم سے جب کوئی ہماری پیاری چیز لے لیتا ہے جس میں ہم انوالو ہو کے شاید بہت دور نکل جائیں اس سے، تو اس وقت اس کا لینا جو ہے وہ بعضوں کو تکلیف دہ ہوتا ہے، لیکن ہمارے حق میں بہت بہتر ہوتا ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ وہ نہ لے ہم سے تو پھر ہم شاید اس کے اندر اتنا کھو جائیں اور بہت دور نکل جائیں. تو ایسے میں انسان سے کچھ بھی چلا جائے، کوئی نقصان ہو جائے، کچھ آئے اور کچھ جائے، انسان اللہ پر بھروسہ رکھے اور اللہ سے ناراض نہ ہو. یہ بہت اہم بات ہے. وہ یہی سمجھے کہ اگر یہ چیز میرے حق میں اچھی ہوتی تو وہ کبھی نہ مجھ سے لیتا. اور اس میں آتا ہے نا وما اصاب من مصیبت فباذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ. آپ یعنی تجھے جو مصیبت بھی پہنچی ہے تو اللہ کے اذن سے پہنچی ہے، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کو راہ دکھا دیتا ہے. تو یہ یؤمن باللہ یہاں کیا ہے؟ اعتماد علی اللہ ہے، توکل علی اللہ ہے. توکل یہ ہے کہ اگر اس کا سامان چوری ہو جائے، یعنی جیسے حج پہ جو لوگ جاتے ہیں کبھی پاسپورٹ چوری ہو جاتا ہے یا کبھی پیسے جیب کٹ جاتی ہے، تو تقدیر پر خوش رہے اور لینے والے کو معاف کر دے. بعض آدمیوں نے بعض علماء کے پاس ڈاکے کی شکایت کی کہ ان کا مال لے لیا گیا ہے، تو کہا جتنا تجھے اپنے مال کا غم ہے، اگر اتنا ہی غم اس بات پر نہ ہو کہ مسلمانوں میں ایسا آدمی کیسے پیدا ہو گیا جو ڈاکو ہے تو حیف ہے. یعنی دکھ اس پر تو تمہیں بہت ہے کہ تمہارا مال گیا، اس پہ کیوں نہیں دکھ کہ مسلمانوں میں ایک ڈاکو پیدا ہو گیا. چوتھی بات یہ کہ تکلیف کو دور کرنے کی کوشش، جیسے بیمار کا علاج کروانا وغیرہ، بھی توکل کے خلاف نہیں. یعنی علاج کرانا بیماری کا بھی توکل کے خلاف نہیں. البتہ اس سلسلے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. معلوم ہونا چاہیے مرض کو دور کرنے والے اسباب 3 قسم کے ہیں. ایک وہ جو یقینی ہیں، جیسے پیاس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے پانی، بھوک کی تکلیف دور کرنے کے لیے روٹی. تو اس قسم کی چیزوں کو چھوڑ دینا ہرگز توکل نہیں. دوسری وہ جن کے متعلق محض گمان ہے، جیسے فسد کرانا، یعنی فسد کرانا ہوتا ہے رگ کاٹ کے خون نکالنا، سینگی لگوانا اور مسل لینا وغیرہ. یہ بھی توکل کے منافی نہیں ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کرایا اور علاج کرانے کا حکم بھی دیا. علاوہ ازیں اکابر مسلمانوں نے بھی علاج کرایا ہے اور کچھ لوگوں نے علاج نہیں بھی کرایا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سے کہا گیا کیا ہم آپ کے لیے کسی طبیب کو بلائیں؟
تو کہا مجھے طبیب نے دیکھا ہے. پوچھا گیا پھر طبیب نے کیا کہا؟ کہا وہ کہتا ہے میں جو چاہوں کرتا ہوں. مصنف رحمہ اللہ نے کہا ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ علاج کرانا افضل ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حال کو ہم اس پر محمول کرتے ہیں کہ آپ نے پہلے علاج کرایا، پھر دوا سے فائدہ اٹھانے کے بعد اسے چھوڑ دیا، یا ان کو علامات سے اپنی وفات کا وقت قریب ہونا معلوم ہو چکا تھا. معلوم ہونا چاہیے کہ دواؤں کے اثرات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، یعنی ایک ہی دوائی ہوتی ہے، ایک کو فائدہ دیتی دوسرے کو نہیں دیتی. تیسری یہ کہ سبب معروفات میں سے نہ ہو، جیسے داغ لگوانا، تو یہ توکل سے خارج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متوکلین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ داغ نہیں لگواتے. داغ لگوانا کیا ہے؟ یعنی گرم چیز کے ساتھ کسی جسم کے حصے کو داغنا، جیسے خارش وغیرہ کا عام طور پر علاج اس سے کیا جاتا ہے، تو یہ اس میں سے ہے جس سے منع کیا گیا. بعض علماء نے آپ کے اس فرمان کو کہ وہ داغ نہیں لگواتے اس پر محمول کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں لوگ عام طور پر ایسا کیا کرتے تھے. وہ تندرستی کے زمانے میں بھی داغ لگواتے اور جھاڑ پھونک کرتے تاکہ بیمار نہ ہو، تو اس سے منع کیا گیا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انسداد فرمایا، یعنی اس سے روک دیا، اور یہ تاکید فرمائی کہ بیمار ہونے کے بعد دوا دارو کی طرف توجہ دی جائے. دوا دارو کا کیا مطلب؟ یعنی دوا وغیرہ. ایک روایت کے مطابق حضرت اسد بن زرارہ صحابی نے داغ لگوایا تھا. یاد رہے کہ بیماری کا شکوہ کرنا توکل کے خلاف ہے. سلف بیمار کی ہائے ہائے کو بھی برا سمجھتے تھے کیونکہ یہ شکایت کا ایک انداز ہے. فضیل کہا کرتے تھے میں بیماری چاہتا ہوں بغیر بیمار پرسی کرنے والوں کے، یعنی میں بیمار ہوں مگر مجھے کوئی پوچھنے نہ آئے، کیونکہ جب کوئی آتا ہے پوچھتا ہے کیا حال ہے پھر اس کو بتانا پڑتا ہے، تو اس طرح بتانے میں بھی شکایت ہو جاتی ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے کہا اچھا ہے. اس نے کہا کل رات آپ کو بخار تھا؟ کہا جب میں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا ہے تو تم میرے منہ سے ناپسندیدہ بات کیوں نکلوانا چاہتے ہو؟ ہاں اگر بیمار طبیب سے اپنی حالت بیان کرے تو یہ ناپسندیدہ بات نہیں، کیونکہ ڈاکٹر کو تو بتانا پڑے گا کہ کیا ہے. بعض سلف ایسا کیا کرتے تھے، کہتے میں اپنے متعلق اللہ کی قدرت کو بیان کرتا ہوں، یعنی وہ ذہن میں یہ رکھتے کہ اگر میں بیمار ہوں تو اس میں اللہ کی قدرت ہے، نہیں اسی کے اذن اور اسی کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے میرے ساتھ. وہ اپنے شاگرد کو اپنی تکلیف بتانا بھی برا نہ سمجھتے تھے تاکہ وہ بیماری میں استاد کی مدد کرے. بیان کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو، یعنی آپ نے اپنی بیماری کے متعلق لوگوں کو بتایا. تو بیماری کے متعلق بتانا برا نہیں، لیکن ہر وقت بیماری کے تذکرے کرنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں، اس سے دوسرے بھی اکتا جاتے ہیں، وہ ہم سے بیزار ہو جاتے ہیں. تو چیپٹر آپ کا مکمل ہو گیا. تو اب آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو تو آپ کر سکتے ہیں. دادا مجھے اس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سوچ سمجھ کے بغیر ہو، یعنی بہت زیادہ غور و فکر کا اس میں ایلیمنٹ ہے. جیسے توکل کے اتنے زیادہ درجے ہیں، توحید کے درجے ہیں، اور عام جو لائف میں جو ہمیں ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا، اگر ہم ان پہ سوچیں غور و فکر کریں تو تبھی یہ ہمارا توکل یا ہماری اطاعت اور اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے. مجھے اپنا ایک ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی تقریباً 8-9 سال پہلے ڈائگنوز ہوا کہ میرے انٹسٹائنس جو ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہیں اور اس میں کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ ہے کہ ویٹ سے الرجی ہے، گندم سے، تو آپ گندم نہیں کھا سکتے فار لائف. تو ایک دفعہ تو سن کر مجھے بھی ہوا کہ مجھے تو یہ چیزیں اتنی پسند ہیں، ہر چیز ویٹ سے بنتی ہے، لیکن الحمدللہ میں فوراً یہ سوچنا شروع ہوگی کہ یہ کیوں ہوا نا میرے ساتھ، کیوں اللہ تعالیٰ نے مجھے آخر، کیونکہ ڈاکٹرز بھی اتنے حیران تھے کہ تو ایشین کنٹریز میں تو یہ ڈیزیز بہت ہی ریئر ہے، گندم تو کیونکہ ہمارا ایک پیدائش سے شروع ہو جاتا ہے کھانا. تو خیر کچھ ہی دنوں میں جب میں نے اس پہ بہت سوچنا شروع کیا نا، میں کھانے بیٹھتی تھی، میں روٹی نہیں کھا سکتی، تو اب میں چاول کھا رہی ہوں یا مکئی کی روٹی کھا رہی ہوں، باقی سب جو ہے وہ دوسرے کھا رہے ہیں، اس کی خوشبو بھی مجھے آ رہی ہے. تو میں نے لوگوں کے سامنے مطلب اس کو چھپانا شروع کر دیا، اپنے وہ جو ایک کمی کا احساس تھا. میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، مجھے تو روٹی اچھی نہیں لگتی.
اور میں تو یہ جو کھا رہی ہوں یہ بہت اچھا ہے. اور آہستہ آہستہ مجھے باقی چیزوں کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگنا شروع ہو گیا اور میں اتنی یعنی انجوائے میں نے کرنا شروع کیا بلیسنگز کا. مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی طرف آنے کے لیے میرا وہ ایک ذریعہ بن گیا. اور توکل میں نے اسے سمجھنا شروع کر دیا کہ توکل کیا چیز ہے کہ آپ اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اتنا انجوائے کرتے ہیں اور جو وہ لے لیتا ہے تو آپ کو لگتا ہے وہ اس نے اسی لیے لیا, بلکہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ نے اسی لیے لیا کہ مجھے باقی بلیسنگز کا احساس ہو. اور آہستہ آہستہ وہی چیز جو ہے پھر وہ قرآن کی طرف لے کر آئی. تو الحمدللہ یہ اللہ کا احسان ہے. میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی دن یا کوئی بھی ٹائم انسان کی لائف میں ایسا نہیں آتا کہ وہ غور و فکر کرنا چھوڑ دے اور اپنے ساتھ جو بھی معاملات اللہ کی طرف سے پیش آتے ہیں, کوئی ٹیسٹ ہوتا ہے ہر روز, پتہ نہیں کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, سب اسی چیز کے لیے آتے ہیں کہ ہم اس میں سوچیں کہ کیوں ہوا, مجھے کیا سکھانے آئی یہ چیز. اور اس سے اللہ کے ساتھ ایک ایسے روشنی سی ہو جاتی ہے اور دل میں آپ اللہ سے باتیں بھی کرتے ہیں. اچھا اللہ یہ چیز ہوگی ہے, اب مجھے آپ ہی بتائیں گے کہ کیسے سالو کرنا ہے, آپ ہی بتائیں گے کیوں ہے. کیونکہ کبھی بھی انسان پھر سب غور و فکر کرنے کے بعد بھی اپنی انٹلیکٹ پہ پھر بھی بھروسہ نہیں کرتا, اس کا توکل پھر بھی اللہ ہی پر ہوتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے جس نے آج کی پھر یہ کلاس ہمیں سننے کو. بالکل, یہ اصل میں الحمدللہ یہ باتیں جب انسان قرآن مجید پڑھتا ہے اور ایک اس کا تعلق ہوتا ہے اللہ کے ساتھ, تو یہ ہم آف اینڈ آن ان کیفیات سے گزر رہے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں کا ریمائنڈر اور کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان وہ ایک فطری جذبے کے تحت کر رہا ہوتا ہے, مگر اس کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے, کیونکہ عموماً معاشرہ جو ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے اور انسان پھر پریشان ہوتا ہے کہ یا تو میں غلط ہوں یا سب لوگ پھر غلط ہیں. تو ایسے میں علم حاصل کرنا اور اس طرح کی کتاب سے ایک منظم طریقے سے ایک ٹاپک کو پڑھنا جو ہے وہ علم یقینی کے طور پر انسان کے علم اضافے کا ذریعہ بنتا ہے. میں توکل کے بارے میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گی کہ توکل حاصل کرنے کے لیے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا استخارہ جو بتائی ہے نا, اس سے اس قدر توکل کا احساس ہوتا ہے کہ ہماری بہت خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں یہ چیز مل جائے, وہ شدت سے ہوتی ہے, پھر ہم اس کے لیے دعا استخارہ کرتے ہیں اللہ یہ ہمیں ملے یا نہ ملے. پھر جب وہ نہیں ملتی تو اس کے نہ ملنے پہ بھی اتنا سکون کا احساس ہوتا ہے اور اتنا توکل کا احساس ہوتا ہے کہ یقیناً ہمارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دی اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر دے گا. لیکن وہ توکل حاصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ جو ہے وہ دعا استخارہ ہے. بالکل. ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ جیسے پہلے جیسے نے فرمایا کہ بیماری کے بعد جو ہے وہ دعا دارو کرنا چاہیے, اس سے پہلے نہیں. تو ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ جو چل چکا ہے اتنا زیادہ کہ جو فاسٹک ٹیکے لگوائے جاتے ہیں, خاص طور پر آج کل جو ہیپیٹائٹس کے بارے میں پہلے سے لگوا لیں کہ آپ کو نہیں ہوگا. تو ہمارے بھی جب لگوانے کا تھا, ہمارے میں جب پڑھا رہی تھی تو رات تو سب نے لگوائے, میں نے نہیں لگوائے. تو یہ حدیث اس وقت میرے ذہن میں تھی اور میں بار بار اس پہ فوکس کر رہی تھی کہ دیکھیں جب ایک بیماری ہے ہی نہیں ہم کیوں پہلے سے لگوا لیں. بالکل. باقی سب نے لگوایا, میں نے تو نہیں لگوایا, اور ہماری ٹیچر تھی انہوں نے لگوایا تو اس کے باوجود بھی ان کو ہو گیا تھا. تو اس وقت میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں میں یہ نہیں کہتی یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہو جائے, میں یہ نہیں کہتی, لیکن توکل اللہ پہ ہمیں رکھنا چاہیے اور حدیث کی روشنی. اب یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم بچوں کو بھی فاسٹک ٹیکے لگواتے ہیں اور کچھ لوگ بالکل بھی نہیں لگواتے, یہاں تک کہ اب اس کارڈ کے بجائے اسکول میں ایڈمیشن بھی نہیں ملتا. تو وہ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, واقعی وہ فاسٹک ٹیکے میں لگوا لینے چاہیے بچوں کو یا نہیں لگوانے چاہیے. اور اسی طرح ہیپیٹائٹس کے بارے میں اور آج کل بہت سی اور بیماری کے بھی بچوں جانوروں کو بھی آج کل لگوا رہے ہیں. تو پہلے بھی ہم خود بیماری میں مبتلا ہے, اب ہم نے بیمار شدہ جانور بھی کھانے ہیں ٹیکوں والے. ہاں جی, اس میں تو یہاں پر تو بہت اس کے بارے میں ریزسٹنس ہو رہی ہے اور ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو نہیں لگوا رہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک آنکھیں بند کر ایک ٹرینڈ کو فالو کیا جاتا ہے, نہ غذا پہ توجہ ہے, نہ ایکسرسائز پہ توجہ, نہ کسی اور چیز پر. بس صرف یہ ہے کہ ایک چونکہ دنیا بھر میں ٹرینڈ چل پڑا ہے ٹیکے لگوانے کا, اس لیے سارے آنکھیں بند کر کے اور بلکہ یہ کہ بعض اوقات مجبور کر کے لگا دیے جاتے ہیں. اس سے کئی ایک بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ کہ ہر انسان کو اپنا انڈیویجولی سوچنا چاہیے. میرا خیال ہے اوور آل ایک فتویٰ تو کوئی نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ہر ایک کی سچویشن فرق ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا امیون سسٹم بہت کمزور ہو سکتا ہے, کچھ لوگ اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ ہر ایک اپنے بارے میں فیصلہ کرے اور مختلف طریقوں سے اپنی صحت کا خیال رکھ کے اللہ پہ بھروسہ کرے. بہتر تو یہی ہے. ایویلویشن جو ہم کرتے ہیں کہ کیا کمی رہے گی, نیکسٹ ٹائم ہم کیا کر سکتے ہیں, تو یہ تو توکل کے خلاف نہیں بنتا نا. جی ہاں, میں نے یہ پوچھا تھا کہ ہم دل میں یہ تو ہوتا ہے خیال کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم امید بھی رکھتے ہیں, اس سے آگے دعا بھی کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود میں سب سمجھتے ایسا ہوتا ہے کہ دعا کرنے کے باوجود دل میں خیال آ رہا تھا ان کا کہ
کہیں سے یہ بات شیئر کروں کہ کوئی پرابلم سالو کر دے یا کوئی تسلی ایک طرح سے جو ریکوائرمنٹ دل کی رکھتی ہے کہ کوئی ہمیں ڈائریکٹ بولے کچھ کہے. اور پھر بعد میں اس بات کا خیال آتا ہے کہ مجھے یوں نہیں سوچنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ پہ وہ کیا اسے شیئر کیا تو پھر میں کیوں کسی اور سے سکتی ہوں. اور پھر جب کوئی نہیں ملتا اگر شیئر کرنے کے لیے یا جس بندے سے بندہ شیئر کرنا چاہتا ہے وہ بندہ اویلیبل نہیں ہوتا تو پھر وہ دل میں کیوں ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہوا. وہ ٹینشن ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح بڑھ رہی ہے. تو یہ میں چاہ رہی ہوں کہ میں اپنے اندر سے یہ خیال نکال دوں کہ میں یہ بات کسی اور سے بھی شیئر کروں. تو اس کے لیے میں کیا کروں گی, مطلب اللہ تعالیٰ سے ہی بس جو اس بات ہو, کسی اور کا خیال ہی نہ آئے. میں چاہتی ہوں ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ اللہ نے انسان کو انسان کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے, اور انسان جو ہوتے ہیں نا وہ سبب ہوتے ہیں, مدد اللہ ہی کرتا ہے. انسان اسی طرح سبب ہے, جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا بھوک مٹانے کا سبب ہے, کھانے کے اندر خود کوئی طاقت نہیں ہے, وہ اللہ ہی دیتا ہے. تو اسی طرح اگر انسان کسی انسان سے کوئی چیز شیئر کرتا ہے تو وہ صرف ایک سبب بنتا ہے انسان کی مدد کا, تو اس میں شیئر کرنے میں حرج نہیں ہوتا کوئی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بھی تو ہوتا ہے نا, وہ کیسے ہوگا اگر ہم کسی سے کوئی بات ہی نہ کریں. یہ تو ہے, لیکن اگر کوئی نہیں ملتا تو جو ایک پریشانی سے دل میں ہوتی ہے کہ وہ تو ہر وقت اللہ سے باتیں کرنی چاہیے, اس کے تلاش میں نہیں رہنا چاہیے. جب کوئی مل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں ملے تو اللہ کافی ہے. لیکن اگر کوئی ملے تو کہے نہیں میں اس سے بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیے اللہ کافی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے سبب بھیجا بھی ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں. ایک واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا, یہ سنا تھا کہ کہیں سیلاب آیا اور وہ شخص کسی درخت پہ چڑھ گیا اور کہنے لگا اللہ ہی مجھے بچائے گا. بہرحال کسی نے دیکھا کہ وہ لٹکا ہوا درخت پہ تو اس کے لیے کشتی بھیجی. اس نے کہا نہ میں کشتی پہ نہیں بیٹھتا, اللہ بچائے گا مجھے. پھر وہ دوسری دفعہ ایک اور کسی نے بھیجی, پھر تیسری اس پہ نہیں چڑھا تو آخر وہ ختم ہو گیا. تو جب فوت ہوا تو یہ قصہ ہی بنا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو اس نے کہا اللہ میں نے تجھے پہ بھروسہ کیا تو نے مجھے مار دیا. کہتے وہ کشتی کس نے بھیجی تھی, وہ اسباب کس نے پیدا کیے, وہ بھی تو میں نے پیدا کیے تھے, تو کیوں نہیں ان کو استعمال کیا. تو جب اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو ہم استعمال نہ کریں اور پھر اللہ سے شکوہ کرے تو یہ تو بیوقوفی کی بات ہے. چلیے ٹھیک ہے, اب میں اجازت چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر کثیر. وإیاکم. میری طرف سے سب کو بہت بہت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.